حد تک رکاوٹ پیدا کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان و عظمت رہی ہے مسلمانوں جو ہے اتنا زیادہ کنکر اور پتھر برسائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر خون آلود ہو گیا۔ اتنے میں حضرت جبریل امین کو جو ہے حاضر خدمت میں کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو یہاں کے لوگوں کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان مس کر دے، کچل دے، یعنی صفا و مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان یہاں کے لوگوں کو، طائف کے لوگوں کو مس کر دے، کچل دے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل امین میری شان رحمت للعالمین ہے، میں جہاں میں رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت رہی ہے مسلمانوں۔ اسی نبی کی شان سے نسبت جوڑا یقیناً جو ہے امام علی مقام جو ہے سیدنا امام حسن مجتبیٰ نے کربلا کی وادی میں جو ہے اس پر پس منظر ماحول میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نماز کا دامن نہیں چھوڑا، صبر اور نماز پر قائم و دائم رہے۔ یزید ہر ممکن کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کو سجدے کے حالت میں شہید کر دیا، آپ کو شہادت نوش ہو گئی، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، نماز کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ جد علی دادا حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت رہی ہے مسلمانوں۔ آج ہم مسلمان ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا سنتے ہیں، اپنی ضرورتوں میں لگ جاتے ہیں مسلمانوں۔ حقیقت میں ایک قوم مسلم یہ ساری کی ساری بلائیں اور مصیبتیں جو آئے دن ہم پر آ رہی ہے اس میں ہمارے ایمان کی کوتاہی ہے، اس میں ہماری کمی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے رہنماؤں کی تاریخ کو بلا دیا ہے، ہم نے اپنے بزرگان دین کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اولیاء اعظام کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے۔ کی آج مسجد میں اذانیں ہو رہی ہیں، ہم سڑکوں پر ہوٹلوں پر ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آخر وہ بھی تو مسلمان تھے جو تلواروں کے سائے میں بھی رہ کر نماز کو ترک نہ کیے، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ مسلمانوں اپنے اندر عقل و شعور پیدا کرو۔ آج ہمارا مسلمان نماز پڑھتا ہے اتنی تیزی سے باہر نکلتا ہے کہ جیسے لگتا ہے قید خانے میں بند ہے، جیسے لگتا ہے کہ کسی ایک گھیرے میں قید کر لیا گیا ہے۔ مسلمانوں آپ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہر ممکن کوشش کریں، اذان سے قبل پہلے کوشش کریں کہ اذان سے پہلے پہنچ جائیں۔ مسلمانوں جو شخص وضو کر کے اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، حدیث مبارکہ وارد ہے کہ اس کے ساتھ رب کی رحمتیں اور زیادہ ہو جایا کرتی ہیں۔ مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو، ایک سچے مسلمان پاکیزہ مسلمان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دو۔ حضور غوث اعظم سرکار کی وہ ذات گزری ہے جب آپ کی امی جان نے بول دیا بیٹا عبدالقادر کبھی جھوٹ مت بولنا، تو آپ نے تاعمر تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہاں تک کہ کیسے ہی کیوں نہ حالات سامنے آ گئے ہوں لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور شہنشاہ بغداد، پیر پیرا، محبوب یزدانی، شہباز لامکانی، حضرت محی الدین، شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب زمان قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان رہی ہے مسلمانوں کہ آپ ہر 11 تاریخ کو لنگر عام کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ حضور وہ غوث اعظم سرکار کی شان ہے، نہ ہی آپ کی ولادت نہ ہی 11 کو ہی ہے اور نہ ہی آپ کی وفات 11 کو ہی ہے، لیکن آپ اس موقع پر لنگر خانے کا اہتمام کر دیا کرتے تھے اور یہ رب کے بارگاہ میں یہ ادا اتنا پسند آ گئی، اتنا مقبول ہو گئی، اتنا مقبول بارگاہ الہی ہو گئی کہ رب کائنات نے اس ادا کو حضور غوث اعظم سرکار کے ساتھ خاص کر دیا، اور غوث اعظم سرکار کے ساتھ جو خاص کیا رب نے ہم سنیوں کے ساتھ خاص کر دیا کہ جب بھی 11ویں شریف کی 11 تاریخ آتی ہے تو ہمارا سنی صحیح العقیدہ مسلمان مچل اٹھتا ہے، غوث اعظم کی یاد میں یقیناً جو ہے اپنی محفلوں کو سجاتا ہے، قرآن خوانی کا اہتمام کرتا ہے، لنگر خانے کا اہتمام کرتا ہے۔ مسلمانوں میں نے ملک اور بیرون ممالک کا جائزہ لیا، ہر ممکن جو ہے آپ کے ممبئی مہاراشٹر ہے، پونے ہے، گجرات ہے، لدھیانہ ہے، آپ کے دلہی کی سرزمین یہی قرب میں ہی ہے، مسلمانوں جو ہے بنگلور کی سٹی ہے، سرزمین ہے، ہر جگہ جو ہے تقریباً 2 مہینے حضور غوث اعظم سرکار کے نام پر لوگ 11ویں شریف پر لنگر خاص کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ سچی محبت اور الفت رکھی ہے۔ حضور غوث
وہ مقام ہے کہ آپ کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. آپ کا وہ مقام ہے. ایک بار شیطان غوث اعظم سرکار کو برگلانے کی کوشش کیا, اے غوث اعظم نماز مت پڑھا کر, لیکن پیر بھی پیر تھا, علم ظاہر بھی تھا, علم باطن بھی تھا. دماغ ولایت سے سوچا, اے عبدالقادر جیلانی تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ اہل بیت اعظام پر نماز معاف نہیں, شہداء کی جماعت پر نماز معاف نہیں, امام حسین پر نماز معاف نہیں, مسلمانوں جو ہے تمام صحابہ پر نماز معاف نہیں, تبا تابعین پر نماز معاف نہیں, تمام صدیقین پر نماز معاف نہیں, انبیاء کی جماعت پر نماز معاف نہیں, مسلمانوں جو ہے ان تمام خلفاء کی جماعت پر نماز معاف نہیں, خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نماز معاف نہیں. اے غوث اعظم تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ وہ جتنا بھی نور کا دھواں بن گیا, اندر سے آواز آتی ہے, اے عبدالقادر جیلانی تجھے تیرے علم نے بچا لیا. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں, ملعون اب بھی مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ کی وحدانیت نے بچا لیا ہے, اللہ کی شان عظمت نے بچا لیا ہے, اس رب ذوالجلال نے بچا لیا ہے, وحدہ لا شریک نے بچا لیا ہے. مسلمانوں ہر ممکن کوشش کرو, عقیدہ ایمان کی روشنی میں اولیاء اعظام سے سچی محبت رکھو. غریب نواز سرکار نے جو ہے سنجر کو چھوڑا ہے, اجمیر شریف کی دھرتی اختیار کر لی ہے, اور جب غریب نواز سرکار ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر معلقہ پہنچے, اس وقت اجمیر شریف کا ماحول اتنا تھا کہ تمام کے تمام جو ہے اپنے کفر و ضلالت میں مبتلا تھے. اس وقت خواجہ پیا سرکار نے, پرتھوی چوہان کی حکومت تھی, خواجہ پیا سرکار نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مشرف با اسلام کیا ہے. مخدوم سمنا جو ہے آپ سمنان کے رہنے والے بادشاہ تھے, وہاں سے آپ کی چوچا شریف تشریف لائے, اور کی چوچا شریف جب پہنچتے ہیں پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے, اور آپ جب مریدین محبین سے کہتے ہیں پانی لاؤ, جب وہ پانی لاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کچھ اچھا ہے. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کچھ اچھا ہے. اسی وقت سے اس جگہ اس قصبے کا نام پڑ گیا کہ چوچا شریف. مسلمانوں آپ دور دراز سے, آپ کے قرب و جوار سے, ہر جگہ سے زائرین پہنچتے ہیں اور شفا یاب ہوتے ہیں, شفا بخش ہوتے ہیں. یہ مخدوم